اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کے دوران کسی کا کوئی استقبال، کسی کے لیے اٹھنا یہ مناسب نہیں۔ ایک روش ایسی بن جانی چاہیے لوگوں کی کہ درمیان سے رستہ خالی کر دیا جائے تاکہ جس نے آنا ہو وہ سیدھا آرام سے آ جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ نعت ہو رہی ہوتی ہے یا تلاوت ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران کوئی آتا ہے، لوگ اس کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگ بھی بیچارے کیا کریں، ہر کوئی تو یہ کہتا ہے کہ اٹھو جی اٹھو استقبال کرو۔ اب ان کے مریدین خود آ جاتے ہیں، پہلے مولویوں کے ساتھ ان کے شاگرد آ جاتے ہیں، پیروں کے ساتھ ان کے مرید کہ بھئی حضرت صاحب کا استقبال کرو، نعرے لگاؤ، تو یہ میرے خیال میں نامناسب چیز ہے۔ قرآن، سنت، نعت، واعظ نصیحت اگر یہ جاری ہو تو اس دوران کسی کا استقبال کرنا کھڑے ہو کر محفل کو ڈسٹرب کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت ہو یا نعت ہو یہ ہمارے نزدیک مقدس کام ہے۔ ان کی ایسی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے کہ نعت جاری ہے اور جب مرضی بند کر دو، تلاوت جاری ہے وہاں پہ روک دو۔ اب تو بعض اوقات یہ کرتے ہیں حضرات کے تلاوت ہو رہی ہے تو باہر ہی کھڑے رہتے ہیں، محفل جاری ہے تو کسی نے بتایا حضرت تلاوت ہو رہی ہے، کہتے ہیں یہ کھلو جاؤ کیونکہ ہوں جاواں گے لوگوں کو اٹھنا مشکل ہوئے گا، تلاوت موکلا پھر جاواں گے تاکہ لوگ اٹھ سکیں۔ اگر یہ کلچر رہے گا تو اس کا دین کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یعنی اس کلچر کو جتنا آپ عام کریں گے، یہ شخصیات کی پروموشن ہے، کسی شخص کو پروموٹ کرنا ہے، اس کے نعرے لگاؤ، اس کے اوپر پھول پھینکو، جو مرضی کرو، لیکن آپ جو واعظ نصیحت کا یا تعلیم و تعلم کا، تربیت کا وہ ماحول ہے، یہ محفلیں تربیت تھی اصل میں۔ اب تو یہ نقابت اور خطابت اور یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ جو عوام ہیں، عوام کے لیے دین سیکھنے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جمعہ کے خطبات، مختلف محافل، اعراس اور اس طرح کی کانفرنسز جو ہوتی ہیں ان میں وہ جا کر بیٹھیں اور وہاں جو اہل علم ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں اسی سے تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ دین سمجھتے ہیں۔ ویسے تو آج کل فیس بک سے بھی دین ملتا ہے، واٹس ایپ سے بھی مل جاتا ہے، گوگل سے بھی ملتا ہے، یوٹیوب سے بھی، سارے ذرائع ہیں، مطلب آتھینٹک نہیں ہوتا بعض اوقات لیکن سورس آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو آتھینٹک چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن ظاہری طور پر یہ ایک بڑا سورس تھا محافل۔ اگر ان کے فارمیٹ کو بہتر کر دیا جائے تو ہمارے بہت سے مسائل اسی میں حل ہو جاتے ہیں۔ اب کتنی افسوسناک بات ہے، ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں۔ میں دبئی میں ایک جگہ پہ محفل میں بیٹھا تھا، وہاں بہت سے حضرات اہل علم بھی تھے، نعت خوان بھی، تو تلاوت ہو رہی تھی۔ تلاوت کے دوران ایک مولانا صاحب تشریف لائے، وہ بہت اچھے آدمی تھے، میں خود بھی ان کو جانتا ہوں، بڑا اچھا تعلق ہے ان سے، تو انہوں نے کچھ ایسا کیا بھی نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے نہ کسی کو کہا، نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ تھا جس نے کہا ہو کہ اٹھ جاؤ، لیکن عوام کا لیول چیک کریں کہ تلاوت ہو رہی ہے اور تلاوت کے دوران لوگوں نے نعرے لگانا شروع، یہاں تک کہ میں نے اسٹیج سے کھڑے ہو کے کہا کہ خدا کا خوف کرو یار، تلاوت چھوڑ کر کسی کا استقبال کرتے ہو، تلاوت میں نعرے لگاتے ہو، آپ کو تو اللہ کے قرآن کا بھی احترام پیش نظر نہیں۔ تو جب ہماری حالت یہ ہوگی تو پھر مجھے بتائیں اسلام کیا غالب آ جائے گا؟ اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں، کامن سینس کی چیزیں ہیں۔ ہماری محافل سے تو کوئی بندہ آ کے انسانیت بھی نہیں سیکھتا۔ جن حضرات کے انہوں نے احوال بیان کیے ہیں یہ بڑے بلند لوگ ہیں، لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری محفلوں سے جوتے بھی چوری ہوتے ہیں، لوگوں کے جیب بھی کٹتے ہیں۔ اس لیے اپنے اس دستور کو، قانون کو بدلیں اور اپنے طریقہ کار کو بدلیں، اپنی نسل نو کو دین کے قریب کریں۔